الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواہ البخاری۔ ذکر چل رہا ہے استغفار اور استغفار کے کلمات اور استغفار کے فضائل کے سلسلے میں۔ آج جو استغفار آ رہا ہے یا جو آج استغفار کے کلمات کی حدیث تلاوت ہو رہی ہے، یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس استغفار کے پڑھنے والے کو دنیا میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس استغفار کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ سید الاستغفار یعنی استغفاروں کا سردار اس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس استغفار کے معانی اس لائق ہیں کہ اس کو سید الاستغفار کہا جائے۔ اس میں اللہ کے الہ ہونے کے ساتھ اللہ کی خالقیت کہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں کل کائنات کے، اس کا اعتراف، ساتھ میں اس واقعے کا بھی یہ اعتراف کہ جو بندے سے لیا گیا ہے اور جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس کی امید بھی ہے، اور اس استغفار میں جرموں کا اعتراف بھی ہے جو بندے نے کیے ہیں، اور اللہ کی مغفرت کی طرف رغبت بھی ہے۔ اور آخر میں اس چیز کو بتایا اس استغفار کے اندر کہ ساری قدرت اللہ کی ہے۔ یہ تو میں نے خلاصتاً اس کا مضمون وہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو جو ابھی پڑھے جائیں گے اور ابھی پڑھے گئے، صبح میں دن کے شروع میں صرف ایک مرتبہ اس کے مضامین کو دل سے یقین جانتے ہوئے پڑھے گا، اگر شام سے پہلے اس کی موت آ گئی تو وہ جنتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رات کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو آپ جان لینا چاہیے کہ وہ استغفار کے کلمات یہ ہیں جو ابھی پڑھے جائیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہر نوجوان کو، بچے کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو یہ یاد ہونے چاہیے، اور اس کو تو معمول میں لے آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں پڑھ لو، اگر دن میں موت آ جائے گی تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور رات میں پڑھ لو، اور اگر رات میں موت آ گئی صبح ہونے سے پہلے تو جنت میں جاؤ گے۔ موت اور حیات کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اچھے خاصے لوگ ہنستے کھیلتے چلے جاتے ہیں، تو ایسے استغفار
جن کو سید الاستغفار کہا گیا ہے ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ آج بھی جو استغفار تلاوت ہو رہا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آپ پڑھیں گے، سنیں گے ابھی کہ اللہ کے نبی نے کیا یقین دہانی فرمائی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ اس طرح کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی الی آخر الاستغفار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور اے اللہ میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی میں نے جو اب تک گناہ کیے ہیں اے اللہ ہیں تو اس لائق کہ مجھ پر عذاب آ جاتا، لیکن اپنے برے کیے عمل کی اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لے۔ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھ پر کیے، اور اے اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ان کلمات استغفار کو دن میں دل کے یقین کے ساتھ، یعنی جو یہ الفاظ ہیں صرف دہرانے سے فائدہ نہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ